اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیتیں تلاوت کی گئیں۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ سورہ ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا، دونوں پڑھنا۔ جیسے انا اعطیناک الکوثر کو لے لینا، اعوذ باللہ بھی پڑھنا، بسم اللہ بھی پڑھنا، انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھنا۔ اور اگر سورہ نہیں ہے، 20 سے پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ کافی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پڑھے تو غلط نہیں، اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں، یہ بات ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت ساری باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، زیادہ باتیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرنا، اسی سے مدد مانگنا، اسی کے نظر و نیاز کرنا، اسی کو حاجر تروا مشکل کشا سمجھنا، سب ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے جو انبیاء کرام آئے ان پر ایمان لانا، اس کے متعلق جتنے نبیوں کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تقریباً 25 نبیوں کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا۔ اور پھر نبی کی باتوں کو ماننے والے جو اللہ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو کیا ملے گا، جنت ملے گی، اس کا بھی ذکر آیا۔ دنیا کی بھی بعض باتیں بتائی گئیں، ان کا بھی تعلق قرآن کے اندر کچھ باتوں کا ہے، پہاڑ کا تعلق ہے، زمین کا ہے، یہ سب آسمان ہے، یہ سب باتیں بتائی گئی۔ لیکن آپ کنیکشن دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کبھی کوئی بات ہے، کبھی کوئی بات ہے، کبھی کوئی بات ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ، کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو صاحب شروع کرتے ختم کرتے، یہ قصہ ہوتا، یہ کہانی ہوتی، نہیں تو کچھ بھی ایک تھیوری ہوتی، اس کے تعلق سے۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے نا، ہاں اللہ کی کتاب ایسی ہے، اسی لیے بہت بڑا معجزہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ان کو پڑھ کر سناؤ۔ آدم علیہ السلام کا قصہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے کہا، ان کو خبر دی، اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں، مقرر کرنے والا ہوں۔ خلیفے کا مطلب ہوتا ہے
پہلے جو تھے ان کے بعد جو آتے ان کو خلیفہ بولتے. ایک آدمی جو ذمہ دار تھے ان کے جانے کے بعد جو آتے ان کو بولتے خلیفہ. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی تھے، آپ انتقال فرما گئے تو آپ کے بعد اسلام کی حکومت سنبھالنا، مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلانا حضرت ابو بکر آئے. حضرت ابو بکر کو خلیفہ بولتے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، حضرت عمر کو خلیفہ بولیں گے. حضرت عمر شہید ہو گئے تو حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان کو خلیفہ بولیں گے. حضرت عثمان شہید ہو گئے تو حضرت علی آئے، ان کو خلیفہ بولیں گے. ایسے خلیفہ. اب یہاں خلیفہ اللہ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے، کیا مطلب؟ دو مطلب ہو سکتے. ایک تو پہلے جو لوگ تھے نا ان کو بھگا کے، ان کو مار کے، ان کو دور کر کے ان کی جگہ ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے اللہ، یہ بتایا فرشتوں کو. تو انسانوں سے پہلے زمین میں کون تھے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جنات تھے. یہ فساد مچاتے تھے، قتل کرنا، مارنا، یہ کرنا، بہت گناہ کرتے تھے. جن یہ رہتے تھے زمین میں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجنا چاہا تو پہلے ان سب کو فرشتوں سے مار کر بھگائے، چلو زمین چھوڑ کے جاؤ. جنگلوں میں، پہاڑوں میں ادھر ادھر بھاگے اور کہیں اور جگہ چلے گئے، زمین خالی ہوئی ان سے. تو جنوں کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام آئے زمین پر. اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے یا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کر دیا، جنوں کو بھی پیدا کر دیا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے، ان میں عورت مرد مل کر نہیں ہوتے. وہ نورانی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوتے، اور جس دن پیدا ہوتے اتنے ہی رہتے، بڑھتے بڑھتے نہیں، چھوٹے بھی نہیں. ایسا نہیں سمجھنا کہ بچ پیدا ہوئے بالغ ہو جائیں گے بڑے، نہیں. جیسے پیدا ہو ویسے ہی. 1000 سال ہوگا تو بھی ویسے ہی رہتے، 1,00,000 سال ہو گئے تو فرشتے ویسے ہی رہتے، بوڑھے بھی ہوتے نہیں، کمزور بھی نہیں ہوتے. لیکن جن جو ہے نا ان کی شادی ہوتی ہے آپس میں، ان کے بچے پیدا ہوتے، بڑے ہوتے، ایسا ہوتا. دونوں میں فرق اتنا ہے. اور جن کی طرح انسان بھی ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان سے اولاد ہوتی ہے، ایسے ہی چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں. تو پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے، اس کا جنوں کو پیدا کیا، اور تیسری اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اب زمین میں جنوں کی جگہ اللہ بھیجنا چاہتا ہے کسے؟ آدم علیہ السلام. تو جنوں کے خلیفہ ہوئے، یعنی ان کے بعد آئے، بعد میں آنے والے کو خلیفہ بولتے ہیں نا. یہ دوسرا معنی خلیفہ کا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں کو پہنچانا. اللہ خود آ کے نہیں بول سکتا نا جی نماز پڑھو جی، زکوٰۃ دو جی، نہیں بول سکتا نا. پیغمبروں کو بھیجا، جاؤ یہ کرو. تو گویا اللہ کے حکم کو پہنچانے والی مخلوق، ان کو میں زمین میں پیدا کرنا چاہتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیا، انفارم کیا، بتایا، مشورہ نہیں کیا پیدا کروں کیا کروں، نہیں مشورہ نہیں. اللہ نے ان کو اطلاع دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں. اب فرشتے تو اللہ کی مخلوق، رات دن تسبیح پڑھنے والے، اللہ کے حکم پر چلنے والے، کوئی گناہ نہیں کرنے والے. فرشتوں نے جنوں کو دیکھا تھا، ارے یہ سب زمین میں جا کے نا، فرشتے آسمانی مخلوق، زمین میں بھی ان کے کام رہتے ہیں، لیکن اصلی ان کا ٹھکانہ کہاں؟ آسمان. زمین میں جتنے لوگ آئے جن، یہ سب مار داڑ کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے. اب فرشتوں نے سوچا کہ یہ بھی جا کے ایسے کریں گے کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے سوچتے بھی ہیں، اللہ سے پوچھتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ صاحب وہ اس طرح
کوئی بنا کے اس کی بت کی طرح رکھ دیا، ویسا نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فلاں سب ہے نا۔ انہوں نے کہا اللہ زمین میں آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون بہائے گی، فساد مچائے گی؟ اللہ ہم تسبیح کے لیے کافی ہیں نا اللہ، جتنی تسبیح نماز جو کچھ کا نام کرتے ہیں نا اللہ۔ اب یہ فرشتوں نے کہا، اب معلوم یہ ہوا کہ فرشتے دیکھے تھے شیطانوں کو، جنوں کو لڑتے ہوئے، فساد مچاتے ہوئے، خون خرابہ کرتے ہوئے، اس لیے پوچھے۔ دوسری روایت ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، ان میں کچھ لوگ انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور کچھ لوگ گڑبڑ کرنے والے ہوں گے، فساد مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے۔ تب فرشتوں نے کہا اللہ کیوں پیدا کرتا ہے اللہ ایسا؟ ہم تیری تعریف کے لیے کافی ہیں نا، تیری حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صرف عبادت کے بعد سے اس کو پیدا نہیں کیا، زمین کو بسانا، زمین سے فائدہ اٹھانا، زمین میں رہنے والوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ کے احکام کو پہنچانا، جان دینا اللہ کے واسطے، کتنی مصلحتیں ہوں گی، اس سب کا واسطے پیدا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ گناہ ہی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ صرف تسبیح ہونا تو فرشتے ہیں نا، لیکن اللہ کو کیا پسند ہے؟ توبہ پسند ہے۔ ایک بندہ گناہ کیا، رو رو کے اللہ سے معافی چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، توبہ کرنا، اللہ سے معافی چاہنا، اللہ کو دیکھے نہیں کچھ نہیں، پھر اتنا یقین۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کیا، توبہ اللہ کو بہت پسند، اس کی ایک حدیث بھی آتی ہے لمبی حدیث۔ تو اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے صرف تسبیح، تقدیس، پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہی مقصد نہیں ہے، بہت سارے دوسرے کام بھی ہیں۔ اب کیا کیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے، زمین میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے ہونے والا ہے، سب بتا دیا اللہ نے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں، کار یہ کیا ہے جو انسانوں کو لے جاتی؟ کار ہے یہ، اچھا ہوائی جہاز وہ بھی بتا دیا، سب جو کچھ دنیا میں ہونے والا سب بتا دیا آدم علیہ السلام کو۔ تو ماسٹر کمپیوٹر تھوڑی دیر کے لیے سمجھے آدم علیہ السلام کی عقل اللہ کی مہربانی سے، وہی ماسٹر کمپیوٹر لوگوں میں تقسیم ہو کے قیامت تک چلے گا، ایسے معلوم ہوتا ہے ساری چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیے۔ عام طور پر مفسرین لکھتے وقت کہتے ہیں ساری چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیے، یہ ہانڈی ہے، یہ کفگیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ مٹکی ہے، یہ گھڑا ہے، یہ دال ہے، یہ چاول ہے، ایسے بتاتے لوگ سمجھانے کے لیے، ورنہ ہر چیز اللہ نے بتا دی آدم علیہ السلام کو۔ اب وہی چیزیں لا کے فرشتوں کے سامنے رکھا اللہ نے، انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ کیا کیا ہے، ان کے نام بتاؤ، کیا کا فائدہ اس سے ہوتا۔ اب فرشتوں کو اللہ نے تو علم تو نہیں دیا نا، وہ تو نہیں بتایا نا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ آدمی سے زیادہ یا جنوں سے زیادہ تم کر سکتے ہو یا تسبیح میں مشغول رکھ کے ان سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہو تو ان کا نام بتاؤ۔ اب کیا کرتے فرشتے؟ جتنا اللہ بتایا اتنا ہی نہ بتا سکتے، جتنا اللہ سکھایا اتنا ہی نہ سکھا سکتے، اب ان کو تو نہیں معلوم۔ قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تو جتنا بتایا اتنا ہی معلوم۔
لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا آپ نے ہم کو سکھایا اتنا ہی معلوم ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ حکمت، کیا پیدا کرنا، کہاں پیدا کرنا، کب پیدا کرنا، وہ آپ کو معلوم ہے اللہ، فرشتوں نے کر دیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کو علم سکھایا، ایک فضیلت آدم علیہ السلام کی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان کا سب نام بتا دو فرشتوں کو۔ ایسے نہیں سمجھنا اللہ بیٹھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام ہے، فرشتے ہیں، بتاؤ جی، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھے، فرشتے بھی نہیں دیکھے، یہ سب حکم ہوتا اللہ کا، اس کو یہ ہوتا۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ بیٹھا ہے، کہتا ہے پڑھو جی کرو جی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، دیکھیں گے کب؟ جب جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں نا، دیکھے نہیں اللہ کو۔ میکائیل علیہ السلام دیکھے نہیں اللہ کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھے اللہ کو، دیکھیں گے اس دنیا میں۔ اتنا پاور آ جائے گا آنکھوں میں کہ اللہ کے تجلی کو دیکھنے کے لائق ہوں گے۔ کتنی خواہش ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، اتنی پیاری دنیا، سب کے لیے پیاری دنیا ہی نہ ہے، لیکن یہ دنیا جنت کے مقابلے میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن بولنے کے لیے کتنی خوبصورت دنیا، کتنے خوبصورت لوگ۔ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اللہ ایک دیدار کرا دینا، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیف تحیی الموتیٰ، کیسے تو مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتا ہے؟ انہوں نے وہ کہا تو اللہ نے اس کو بھی بتا دیا ایسے کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ایک دیدار کرا دے۔ اللہ قال لن ترانی، تم نبی ہو، بہت بڑے نبی ہو، 5 بڑے نبیوں میں سے ایک نبی ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے دنیا میں مجھے۔ اللہ تعالیٰ کے جلوے کی کرنیں، سورج ملتا ہے تو لکیر روشنی کیا آتی ہے نا، اسے کرن بولتے ہیں، ویسے کتنی کرن ہے اللہ کو معلوم۔ یہ کرن پہاڑ پر اللہ نے بتائی، اس کے رونق کی، چہرے کی خوبصورتی کی ایک کرن، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، اللہ میں توبہ کرتا، اللہ معاف کرتا، پھر نہیں مانگوں گا۔ دیکھا کسی نے نہیں اللہ کو، دیکھیں گے قیامت میں، اور جب دیکھ لیں گے جنتی لوگ، اس سے بڑی نعمت ہی کچھ نہیں۔ آج دیکھ لیا، 1000 سال کے بعد بھی اللہ کے دیدار کی خوبصورتی ہمارے آنکھوں میں بس جائے گی۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ لیں، اتنا خوبصورت اللہ، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، پاور والا بھی ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ نے کہا آدم بتاؤ، فرشتے وہاں ہیں، آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں، اللہ بیٹھ کر، ایسا نہیں ہے بھائی، کسی نے اللہ کو نہیں، یہ سب حکم ہوتا اللہ کا۔ جیسے ہم کو حکم ہوا ہے نا نماز پڑھو فلاں کرو، ویسا آدم علیہ السلام کو حکم، ہم بھی باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے کہا فرشتوں مجھے معلوم ہے، آسمان کا زمین کا غیب مجھے معلوم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کو اتنا علم نہیں نا۔ ایسے بتایا، ایک فضیلت، علم سکھایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے۔ یہ علم کسی کو نہیں سکھایا بھائی، کسی شیر کو نہیں، باغ کو نہیں، ہاتھی کو نہیں، کسی کو نہیں، یہاں تک کہ جنوں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں، صرف آدم علیہ السلام کے علم دیا۔ میں بار بار بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ تھوڑا سکھا دیتے نا جنوں کو، شیطان کیا کرتے ہیں، بم بنا بنا کے مسجدوں میں گراتے، میں نماز نہیں پڑھنا، اللہ اچھا ہوا نہیں بنایا، کچھ نہیں۔ علاج کہاں کرتے ہوں گے، بیمار پڑتے کہ نہیں معلوم نہیں،
بیمار پڑتے ہوں گے ہمارے اسپتالوں میں آ کے علاج کر کے جاتے ہوں گے، ہمارے پاس انسان بن کے آئیں گے، جا کے شیطان بن جائیں گے۔ عجیب ہے ان کا قصہ، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، لیکن رات دن ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بہکانا، اشکال کرنا، شک ڈالنا، فلاں کرنا، بہت گڑبڑ کرنے والا۔ تو آدم علیہ السلام جب نام بتا دیے تو اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ اب ایک دوسری فضیلت آدم علیہ السلام کی، اتنی پیاری مخلوق آدم علیہ السلام، سمجھ لیں اللہ نے فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کرو، اللہ اکبر، فسجد الملائکۃ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس جو سارے جنوں کا باپ ہے، موجد سارے جنوں کا انسان، جنوں کا اول ہے، ابا، وہ کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ نہیں کیا ہو؟ اب یہاں کیا لوگ بولتے ہیں اللہ فرشتوں کچھ نہ بولا سجدہ کرو، ابلیس کو نہیں بولا اس لیے ابلیس بولا میں نہیں کرتا، ابلیس نہیں کیا، ارے ابلیس نہیں کیا، اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، ابلیس نہیں بولا، اللہ مجھے کہاں بولا، تو فرشتوں کو بولا، فرشتے کیے، مجھے بولتا تو میں بھی کرتا نا۔ شیطان کے ابلیس کے خیال میں ذہن میں بھی وہ بات نہیں آئی، ہمارے ذہن میں وہ بات آتی، ابلیس سے خراب ہو گئے نا جب ہم۔ ابلیس بولتا اللہ مجھے کب بولا، تو فرشتوں کو بولا، فرشتے سجدہ کیے، ایسا نہیں بولا نا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ صاحب جو دنیاوی آسمان ہے اس کا پورا پاور اللہ ابلیس کو دیا تھا، معلوم اللہ کو ابلیس یہ شیطان ہے، افلا ہے، اس لیے کہ کانا من الکافرین آتا ہے نا، اللہ کو معلوم تھا یہ سخت دشمنوں میں سے ہے۔ ابا واستکبرا وکانا من الکافرین، اس نے کہا نہیں کروں، تکبر آ گیا اس کو، اور وہ اللہ جانتا تھا کہ وہ کافر ہے۔ تکبر سب سے بری چیز، تکبر آنے کے بعد آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ یہ سمجھنا کہ علم کا ایک ذرہ، قطرہ نہیں، قطرہ بڑا ہوتا، ذرہ جو اڑتے رہتے ہیں نا لائٹ کی روشنی میں، وہ ایٹم، اتنا بھی علم نہیں بھائی مجھے ایسے سمجھنا، ورنہ کوئی آدمی کہتا بڑا عالم ہو تو سمجھ جائیں گا ہاں سب بڑا جاہل ہے۔ کبھی غرور نہیں آنا، نہ مال میں، نہ عہدے میں، نہ علم میں، نہ نماز میں، نہ تقوی میں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، سب بھائی بھائی بن کے رہو، لا یفخر احد علی احد، ایک دوسرے پر فخر نہیں کرنا، ایسا، ورنہ پھر ہماری عبادتیں سب بیکار ہو جائیں گی نا۔ تکبر آ گیا ابلیس کے اندر، کیا تکبر ہو؟ سورہ اعراف میں دوسری جگہ ہے، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں نا۔ کیسا بہتر ہے بھائی؟ تو خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی نیچے، لوگ رونتے فلاں کرتے، زمین میں کیچڑ، آگ اوپر اٹھتی، کون بھی آئے تو جلا دے گے اس کو، اللہ پیدا کیا اللہ اس کو آگ سے اور ان کو مٹی سے، وہ کہتا میں آگ ہوں، میں اونچا ہوں۔ دیکھا جائے تو آگ میں ساری چیزیں جل جاتی، مٹی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی، مٹی سے جو پیدا ہوتا وہی شیطان ابلیس بھی کھاتا، اس کا واسطے کیا بھی آسمان سے اترتا نہیں۔ ہماری مٹی سے جو کچھ پیدا ہوتا وہی شیطان کی بھی غذا، پورے انسان پورے جانور مٹی سے پیدا ہوتا، آج بھی گھاس چرتا گدھا، پھر اس کی اولاد ہوتی، گیہوں چاول کھاتے انسان، ان کی اولاد ہوتی، ہر چیز مٹی سے۔ کتنی فضیلت ہے مٹی کو، یہ کہتا میں آگ ہوں، ارے آگ تو سب کو جلاتی جی، تو کیسا بہتر ہو گیا؟ اس لیے دین کی باتوں میں کبھی عقل کو لڑانا نہیں۔ یہ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے عقل کو لڑایا اللہ کے حکم کے مقابلے میں ابلیس، میں بہتر ہوں،
اللہ کا حکم آ گیا بس سر نیچے، کچھ بھی ہو جائے۔ ابلیس ویسا نہیں تھا نا، تکبر آ گیا۔ دین کی بات ہے میرے بھائی، جو بھی کہیں نا مان لینا، مان کے شکریہ ادا کرنا۔ عمل نہیں بھی کرے شیطان کے بہکاوے سے، مان لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے، جس آدمی کے دل میں ایک رتی برابر تکبر ہوگا وہ جنت کو نہیں جائے گا۔ رتی برابر تکبر۔ تکبر کا کیا مطلب بتایا اللہ کے پیارے رسول؟ حق کا انکار کر دینا، نہیں مانتا جی، میں نہیں مانتا۔ ارے کوئی بھی حرام کام کرتا، بھائی اسے نہیں کرنا حرام، میں کروں گا، کیا کرتے؟ نماز پڑھو جی، نہیں پڑھتا، کیا کرتے؟ تکبر۔ اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، یہ ہے تکبر۔ وغمت الناس، لوگوں کا عقید سمجھنا۔ پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، عہدہ آ گیا، ذرا خوبصورت ہو گئے، ذرا گورے ہو گئے۔ ایک بات یہاں ہوتی ہے جس سے پہلے بھی شاید بتایا میں، فخر کرنا۔ ارے لبے بھی ہونے ہیں، اسے جا کے امام بناتے کیا؟ ارے انہیں دکنی بھی ہونے ہیں، انہیں گوشت بیچنے والا بھائی، دیکھے کیسا آخر سمجھتے ایسے۔ ایک تو لبے دکنی کا جھگڑا، ایک دوسرے کو عقید سمجھتے۔ شادی، ہاں لبے والا کو دیتے نہیں شادی ہمیں، ہاں دکنیا کو سو میں بیٹی دیتے نہیں۔ اللہ کیا ہے دیکھے تکبر، غارت کرے گا اللہ ایسے لوگوں کو ایسے۔ پھر ویسا ہمیں فلاں بھائی شیخاں بھائی ہمیں، ارے انہوں کیا بھائی، انہوں بیگاں، ارے بیگاں بھی شیخاں بھی، یہ کیا طریقہ جی؟ انہوں کپڑے بیچنے والے بھی، ہمیں سننا بیچنے والے، یہ سب دیکھنا ہوتا ہے۔ یو پی میں دیکھو جا کے، تیل بیچنے والے کپڑے بیچ، شادی نہیں ہوں گی۔ پتھر تراشنے والے ہیں، اور دوسری ایک براد، ہاں شادی نہیں، وہ پتھر تراشنے والے ان کی شادی ان سے، تیل بیچنے والے کی شادی تیل سے، گوشت بیچنے والے کی شادی گوشت سے۔ کوئی بھی دوسری شادی ہوگی تو حیران ہو جاتے، رہے کیا بھی برادری، ہماری برادری کو چھوڑ ڈال کے، قریشی برادری کو چھوڑ کو فلاں کو بیٹی دے ڈالا کیا؟ یہاں بھی ویسا رہتا، قریشیاں ان کی شادی قریشیاں میں ہونا۔ ارے یہ کیا جی ہے؟ ہاں کبھی لڑائی جھگڑا ہوتا قریشیوں کا غیر قریشیوں کا، بچنا سوائے ان حقیر ہی ہمیں بڑے ہی، یہ نہیں رہنا، یہ تکبر۔ غمت الناس، لوگوں عقید سمجھنا۔ دیکھو ابلیس، تکبر آیا، حق گیا، جنت گئی۔ تکبر کبھی نہ کرو میرے بھائی، کسی کو عقید نہ سمجھو۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک اور عزت دی۔ ایک عزت تو علم سکھایا، دوسری عزت فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ سجدہ کرنا جائز ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں سجدے کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنا، اللہ کے واسطے سجدہ کرنا، کسی کے واسطے سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا، اجازت دیتا سجدہ کرنے کی، بیوی سے کہتا شوہر کو سجدہ کرو، شوہر کا بہت حق ہے، شوہر تمہارا نگران ہے، تمہارا نگہبان ہے، تمہارے لیے اپنی جان دینے تیار ہو جاتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، اس لیے احسان مانو، شوہر کا سجدہ کرو۔ لیکن نہیں کرنا، حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا شوہر کو سجدہ کرو۔ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ، ایک تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ جو نماز میں ہم لوگ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں عبادت کا سجدہ۔ دونوں سجدہ اسلام میں حرام۔ تعظیم کا سجدہ کیسا؟ ایسا ہے کہ کوئی بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں، ان کے مرید آ کر سجدہ کرتے ہیں، ان کے پاؤں کے پاس جھک کو بوسہ دے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کیا جی عبادت؟ نہیں بھئی، احترام ان کا، تعظیم ان کی، حرام، دونوں حرام۔
یہ سجدہ بھی حرام، وہ سجدہ بھی حرام۔ اس لیے جب دلہن جاتی ہے ساس کے گھر میں، ان کو نہیں پڑھنا بولنا دلہن کو انہوں تمہارے سسرے ماں ان کے قدم بوسی کرو، ہاں سجدہ کراتا، حرام ہے نا، قدم بوسی بولتے اسے، تعظیم کا سجدہ وہ، انہیں سجدہ نہیں کری تو بھی نیچے بیٹھ کر ان کے پاؤں کو چومتی، نعوذ باللہ، شرک ہے نا یہ سب ہوتا نعوذ باللہ شادیوں میں۔ تو کہا تکبر نہیں ہونا، سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنے کے لیے اللہ نے کہا ٹھیک۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ ان کے ماں باپ بھی 11 بھائی ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ بولے یعقوب علیہ السلام کسی کو مت بولے بیٹے خواب، تمہارے بھائی سب دشمن بن جائیں گے۔ ایک زمانے کے بعد 11 بھائی ماں باپ مصر کو آتے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیے، ان کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ وہ سجدہ تعظیم کا بولتے ہیں نا، وہ سجدہ سمجھو عبادت کا نہیں، ایک نبی اپنے لیے سجدہ کرائیں گے نہیں نہ ہوگا، ان کی شریعت میں جائز ہوگا۔ اگرچہ کہ بعض لوگوں نے کہا سجدہ کا مطلب ہے جھکے، ایسا نماز میں سجدہ کرتے نا ویسا نہیں، خالی جھکنے کو سجدہ بولتے، ویسا بھی بعض لوگ لکھے ہیں۔ سجدہ حرام ہے، پیر کو بھی نہیں کرنا، منگل کو بھی نہیں کرنا، اور سب مرشد کو بھی نہیں کرنا، چار شنبے کو بھی نہیں کرنا، حرام ہے سجدہ، قدم بوسی حرام ہے، اس کا خیال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا، دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ جنت میں بسایا، جنت میں رکھا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام۔ وَقُلْنَا، اور کہا یا آدم اسکن، آدم اب تم جنت میں رہو، اسکن انت وزوجک الجنت، تم بھی تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو۔ ابھی بیوی کہاں ہے؟ نہیں تو بیوی تو نہیں ہے نا، خادی آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ یہ نہیں بولتا تم جاؤ جی جنت کو، کہا تو تم بھی تمہاری بیوی جاؤ۔ بیوی کہاں ہے؟ ابھی پیدا نہیں ہوئی نا، جنت میں جانے کے بعد بیوی آئے، لوگوں نے لکھا ہے تمہاری بیوی آئے گی ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ان کو سب تک کیا وہ قالین وغیرہ دینا نہیں کیا بھائی؟ اللہ کے رسول قالین بھی ہے کیا؟ اب نہیں ہے، آئندہ زمانے میں قالین آئے گی تمہارے پاس، بولے ویسا اللہ نے کہا تم بھی تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو۔ معلوم یہ ہوتا کہ آدم علیہ السلام جنت کو چلے گئے، پریشان، جنت ہے، اتنا ہے، سب ہے، اکیلے، کوئی نہیں، سوئے، نیند آئی، اٹھے، بیوی موجود، پسلی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ان کے بیوی کو۔ اب پسلی کی ہڈیاں ٹیڑھی رہتی، بنگی بولتے نا ویسا، سیدھا کرے تو ہڈیاں سب ٹوٹ جائیں گی، ویسے ہی بیویوں میں ذرا ٹیڑھا پن رہتا، زیادہ بیویوں کے اندر ٹیڑھا پن رہتا۔ اللہ کے رسول بولتے برداشت کرنا، سیدھا ایک دم چلنا بولے تو ٹوٹ جائیں گی ہڈیاں، طلاق ہو جائیں گی بولے۔ عورتوں کے اندر کمزوریاں رہتی، برداشت کرنا، کبھی نخرے، کبھی ناز، کبھی رونا، کبھی نافرمانی کرنا، کیا کیا رہتا ہے نا، سمجھاؤ، بتاؤ، سکھاؤ، پیار محبت کے ساتھ رہو، اللہ خوش۔ تو بیوی موجود، ہاں اب جنت میں دونوں آگے۔ اللہ نے کہا اسی وقت بلا تقربا هذه الشجرۃ، اتنی چیزیں سب حلال، ایک چیز حرام، اس درخت کو نہیں کھانا۔ قریب نہیں جانا کا مطلب ہے نہیں کھانا، بہت تاکید سے بولتے نا، تب بولتے قریب بھی نہیں جانا، قریب جاؤ نہیں کھائے تو پرواہ نہیں کھانا مطلب۔ اب دونوں آ گئے، اب جنت میں سب ہے، یہ چیز منع کیا اللہ، اب ابلیس کو موقع مل گیا۔ ہاں حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے اللہ رکھا، ابلیس آ کے منہ میں گھسا، دیکھا تو پیٹ خالی، خالی بہت جگہ ہے، اسے گمراہ کرنا بہت آسان ہے، حسد ہو گیا، مجھے اللہ تعالیٰ نیچے بھیج دے گا،
ان کو سردار بنا دے گا، تب سے حسد۔ اب ابلیس کو موقع ملا، اب جنت سے اللہ نے ابلیس کو نکال دیا، باہر آ گیا، پھر جاتا آتا تھا کیا جنت کو؟ پھر کیسا آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بولا کھا لو، کھا لے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، بہت مزہ، نہیں کھائے ذرے دن کے بعد نکل جانا پڑے گا۔ اور یہ بولا میں بہت سنسیئر ہوں بھائی، میں بہت سنسیئر تمہارا، مجھے معلوم، سب معلوم۔ اب لوگوں نے کیا کیا سوچا، ایک تو حدیث قرآن میں آتا وسوسہ الیہ، وسوسہ ڈالا، یہ کھا کو دیکھیں گے نا کیا ہوتا، کیسا ہوتا، ایسا وسوسہ ڈالا۔ لیکن یہ جو بولا میں تمہارا بہی خواہ ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، تمہارا مخلص ہوں، وہ تو وسوسہ نہیں ڈال سکتا نا، باہر آ کر بولنا، سامنے کھڑے ہو کر بولے تو نا۔ اسی لیے اب لوگوں نے کیا کیا سب سوچا، کہا ابلیس جانا چاند جنت کے اندر، فرشتوں نے اس کو مار کر بھگایا۔ ابلیس نے دیکھا کہ سب فرشتے تو اندر نہیں چھوڑتے، ایک سانپ تھا، بڑا خوبصورت سانپ تھا۔ سانپ سے ابلیس بولا میں تیرے منہ کے اندر چلے جاتا ہوں، اندر چلے جا جنت کے، تو جا کے پیٹ میں گھس گیا ابلیس، اور وہ سانپ چلا گیا جنت کے اندر، تب نکل گیا ابلیس۔ ایسا سب لکھے ہیں، یہ سب صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ کسی طرح یا تو جاتا آتا تھا اس وقت تک بھی، اللہ نے اس کو چھوٹ دی تھی، یا یہ کہ سب کہیں دور سے ہی کھڑے ہو کر، جیسے کہ آج کل ٹی وی ہے، کتنی دور سے سب بولتے نا بھائی، ویسا ہی کچھ بھی رہا ہوگا، سب باہر کا سب نظر آتا ہوگا۔ ابلیس بولا کھا لو کھا لو کھا لو۔ اب ان کے دل میں بات آئی کہ جب کھا لیں گے تو ہمیشہ رہیں گے، کھا لیں کیا؟ حوا علیہ السلام کھا لی، کھا کر بولی اچھا ہے نا، بہت اچھا ہے، تم بھی کھاؤ، کیا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام بھی کھا لی۔ ایسے بھی ایک حدیث میں لوگوں نے کہا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا، قرآن یہ نہیں بولا حوا کھائیں بعد میں آدم کھائیں، نہیں، دونوں کھا لی۔ اللہ دیکھو یہ گناہ کتنا خراب ہوتا ہے، کتنا برا ہوتا ہے۔ دیکھو جنت سے آدم علیہ السلام نکال دیے گئے، اللہ اکبر، کیا کیا ہوا سورہ اعراف وغیرہ میں آئے گا، وہ کھانے کے بعد کیا کیا ان کو تکلیف ہوئی، بدن کا کپڑا چلا گیا، فلاں ہو گیا، کیا کیا ہوا۔ لا تقربوا هذه الشجرة فأكلا منها، اللہ کھا لی۔ اللہ نے پوچھا کیوں کھائے، کیا کرتے، توبہ ہی تو کریں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، خوب مزے میں کھاؤ جتنا کھاتے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کھا لیے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہو جائے گا، ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان نے ان کو بہکا دیا، کھا لیے، اب کیا ہوگا، نکال دیے گئے جنت سے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، دونوں کو جنت سے نکال دیا شیطان۔ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں ہمارے واسطے حلال رکھا ہے، شربت کتنے ہیں بھائی، تربوز کا ہو، نارنگی کا ہو، سیب کا، سب شربت حلال، لیکن جو بنایا جاتا ہے انگور سے اور اس کے اندر نشہ آ جاتا ہے، وہ ایک حرام۔ ویسے کتنے جانور اللہ نے پیدا کیے، پرندے، کتا حرام، گدھا حرام، فلاں حرام، بکرا کھاؤ، اور سب کتنے قسم کا بکرے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، سب یہ سب ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا نا۔ پرندے جس کے پنجے ہیں، پنجے سے پکڑ کر گیا وہ حرام، باقی سب حلال۔ ویسے ہی جنت میں ایک چیز حرام، آدم علیہ السلام کھا لے، اس کے باوجود انسان کیا کرتا ہے دنیا میں، وہ حرام کو ضرور کھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ یہی سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے انسان سے۔ نیکی کرنا زیادہ بڑے کمال کی بات نہیں،
گناہ سے بچنا بڑے کمال کی بات ہے نا. رات بھر تہجد پڑھے ثواب ملا. ایک بھائی کو برا بولے, ایک بھائی کی غیبت کرے, پورے تہجد کا ثواب چلے گا. گناہ آ گیا, دیکھو اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر کا تعلق سے آتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کعبے کو دیکھ کر, اللہ کتنی شان تیری, کتنے لوگ تیرے پاس آ کر عبادت کرتے, گھومتے, طواف کرتے, تیرا پردہ پکڑتے, فلاں کرتے, کیا کیا کرتے, کیا پیارا گھر. لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ اللہ کے پاس. اللہ اکبر. کعبے کو گالی دیتے, مسلمان گالی دیتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صاحب کعبے کی فضیلت ہے, اس سے زیادہ عزت ایک مسلمان کی. اللہ اکبر. یہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی. ویسے تو سوچئے کہ صاحب ایک آدمی تہجد رات بھر پڑا, کسی کو گالی دے دیا, کسی کی غیبت کیا, پورا ثواب چلے گیا نا جی. ویسے آدم علیہ السلام کیا کیا کرے ہوں گے جنت میں, کتنی تسبیح پڑھے ہوں گے, یہ کھا لیے چلے نکال دیے. قلنا بتو بعضکم لبعض عدو, اللہ نے کہا جاؤ جی یہاں سے نکل کے جاؤ, سب جاؤ. ابلیس تو بھیج دیے, اب پھر ابلیس بھی ہو سکتا ہے, ابلیس تو بھی جا, حوا آدم تم بھی جاؤ. ایک دوسرے کے دشمن, وہیں سے دشمن. لیکن ہم لوگ تو دوست سمجھتے شیطان کو, کیا کیا بولتا وہ سب کرتے. ٹی وی دکھاتا وہ بھی دیکھتے, سنیما کو لے جاتا وہ بھی دیکھتے, سود کھلاتا وہ بھی کھاتا, کیا کیا کرنا سب کرتے. شادی میں ویڈیو کوریج نہیں تو تسلی ہی نہیں. اللہ اکبر. کیا بھی ویڈیو کوریج آ کے زمانے میں نہیں سو شادی, پرانے لوگ. اللہ اکبر. شیطان کیا کیا موقع دیتا ہے انسان کو, تو بڑا شیطان کا کیمرہ لا کے ٹی وی وہ ویڈیو کوریج کرتے. نعوذ باللہ. پوچھتے دعوت دینے, کیا بھی ٹی وی وہ سب ویڈیو کوریج ہے کیا؟ نہیں مولوی صاحب وہ سب کیا بھی نہیں. گئے نکاح پڑھاتے شو, کیا بھائی ہمیں کرے نہیں, عارض گھر والے کا ایسا, عارض گھر والے پوچھا, نوشو گھر والے اس کا ایسا. ہاں دونوں شیطانہ مل کو کرے سو. ہم نہ جھوٹ بولتے, بلا لگ جاتے, یہ نہیں وہ نہیں بول کر جا کر دھوکہ دیتے. ایسے لوگ شیطان کی بات کیا اچھی لگتی. دیکھو ویسا آدم علیہ السلام کو اچھی لگی, کیا معلوم نہیں, کھا لیا نا. جاؤ دشمن بن کے رہو, انسانوں میں بھی دشمن, شیطان انسان بھی دشمن. اما یاتیکم منی ہدی, جاؤ زمین میں رہنا, میں پیغمبروں کو بھیج کر تم کو سکھاؤں گا, بتاؤں گا. ویسے ہی پیغمبر آئے, جو بھی میری بات مانے گا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن تبع ہداہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو رنج بھی نہیں, خوف بھی نہیں. دنیا میں کتنی چیز چلے جاتی, کیا ابھی اللہ والوں کو رنج نہیں, انہیں ذرا دنیا در رہتا نہیں. کیا بھئی وہ حراج وہ لوگ تھا, میں 506 روپے بولا, دوسرا آدمی 510 کر کو لے لیا نا, کیا اچھا سودا تھا, بھی چھوڑ ڈالا, زندگی بھر یاد کر کو روتے رہتا. ارے اللہ نہیں لکھا تھا تقدیر میں, نہیں ملی. ایسے کیا بھی چیز چھوٹ گئی, کیا بھی اسے شادی کرنے تھی, ذرا لیٹ کرے دوسرا آدمی شادی کر لیا. بھائی ارے اسے معلوم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پاور دے دیا اللہ, تو جو چاہے. ارے اللہ والوں کو سب کیا بھی رنج نہیں. یہاں تک کہ بیوی مر گئی تو 1-2 منٹ رنج, اللہ تو دیا تو لے لیا اللہ. اللہ ویسے ہی ایک صحابیہ تھی ام سلیم, ان کا بچہ مر گیا, اللہ تو دیا تو لے لیا اللہ. روئی بھی نہیں, کیا بھی نہیں. اور بیوی کا اس سے سنگار سوار, شوہر کا اس سے سنگار سوار بھی کر لیا, رات میں صحبت بھی کر لی. سویرے اٹھ کر بولتے جا کو بچوں کو دفن کرو. ارے کیا تو ایسا کرے, اللہ کی امانت اللہ لے لیا. ویسا بھی ایک واقعہ حدیث میں آیا, اللہ والوں کو اللہ دیا تو خوشی شکریہ, لے لیا تو رنج ہوتا نہیں. کیا اللہ لے لیا نا تو میرے بچے کو لے لیا نا, اللہ تجھے کیسا دل آیا. ارے ایسا بیوقوف, تجھے دل کیسا آیا, اللہ سے نہ بولتے سے پیسہ. اللہ والوں کو کیا بھی رنج ہوتا نہیں جی. اور پھر خوف بھی نہیں, سارے لوگ ڈرتے رہیں گے. اللہ والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن میں رکھا ہوگا, کوئی بات نہیں. پل صراط میں جاتے وقت کانپتے رہیں گے, اللہ آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ادھر پار ہو جائیں گے. یہ اللہ والوں کو اللہ نے کہا نبی بھیج کر یہ سب تم کو سکھائیں گے, بتائیں گے. اور جو آدمی کہ میری بات نہیں مانے گا,
تو اس کے لیے جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، آ کے روتے ہیں دونوں، کیا کیا پتے توڑ کر جسم میں لگا لیے، بے حیائی نا۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ننگا کرنے میں، اسی لیے اب ذرا ذرا کپڑے اوپر اٹھا لے۔ ایک آتا لڑکیوں کے، پہلے خالی غیر مسلم لڑکیاں وہ منی اسکرٹ وغیرہ پہنتی تھیں، اب ہماری بچیاں میں کانوینٹ کو جاتی ہیں نا، اب وہ منی اسکرٹ پہن لکاتی، ذرا ذرا اوپر اٹھتے جاتا، اب وہ پوری طرح کب اٹھتا اللہ کو معلوم، نعوذ باللہ۔ شیطان کو سب سے بڑی خوشی ہوئی، ننگی کر دے تو بس، مرد ننگا ہو تو خوشی نہیں، عورت کو ننگی کرے تو خوشی شیطان، وہی کیا۔ جنت کے پتے، اب آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام ایک ساتھ دنیا میں آئے کیا، اللہ کو معلوم۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سیلون میں اترے اور حوا علیہ السلام انڈیا میں اترے، یہ بولتے لوگ، اور کہتے ہیں کہ صاحب انڈیا میں سب سے زیادہ عطر، جڑی بوٹی وہ سب ہے، اسی طرح سیلون میں بھی ہے۔ وہ کیا جنت کے پتے آئے نہیں، وہ پورے پتوں کا یہاں اثر ہو گیا، ایسا لوگ بولتے، حدیث میں سب نہیں آیا، لیکن زیادہ لوگ لکھے ہیں کہ آدم علیہ السلام سیلون میں اترے اور یہاں حوا علیہ السلام انڈیا میں اترے، ایسا لکھے۔ لوگوں نے بتایا کہ سیلون میں ایک پہاڑ کا نام ہے آدم ملئی، وہاں اترے، اللہ کو معلوم وہ سب کیا ہوا۔ بہرحال دونوں روتے روتے توبہ کرتے کرتے آ کر ملے، بہرحال کہیں بھی۔ لوگ بولتے عرفہ میں ملے، عرفہ کو تو ایک دوسرے کو ملے سو پہچانے سو، عرفہ میں ملے دونوں، اللہ کو معلوم۔ لیکن اللہ دعا سکھایا، یہ دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ اللہ یقیناً ہم نے ظلم کیا۔ اللہ بولا نا ظالم ہو جاؤ گے، مان لینا، ہاں اللہ ظالم ہو گئے ہم لوگ، اگر تو نہیں معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا اللہ، ہم تو بہت دھوکے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ کتنے سال دعا کرے، کتنے دن دعا کرے، اللہ کو معلوم۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ بعض لوگ یہ بولتے کہ آدم علیہ السلام دعا کرے نا، آسمان کو دیکھے، اللہ کے عرش میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یاد کر لیے جنت میں رہتے وقت، ہاں یہ ہے بھائی، تو محمد کے وسیلے سے اللہ میری دعا قبول کر، اللہ ایسی دعا کرے۔ غلط ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ جتنے انبیاء دعا کیے ڈائریکٹ دعا کیے، مجھے بھی آپ کو بھی ڈائریکٹ دعا کرنا۔ بیچ میں ایک آدمی کو لا کر ٹھوسے تو اللہ کو غصہ آئے گا نا، مجھے معلوم نہیں کیا تو کون ہے، تیری ضرورت کیا، انہیں آ کر بولنا کیا۔ یہ کافر وہی نہ کرتے تھے، دیوی دیوتا کو رکھے، ان کے ذریعے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ ایسا آدم علیہ السلام دعا نہیں کرے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کیے۔ حوا علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب کہا کہ تم زمین ہی میں رہنا، پھر جب مر کر آؤ گے تو پھر جنت ملے گی تم کو۔ اب یہ جنت ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ کی بات مان کر اللہ کے حکم پر چلیں گے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے ان کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا بریف میں قصہ یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اور بھی تفصیل 5-7 جگہ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ یہاں سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، سب سے پہلے انسان وہی ہیں۔ دوسری بہت سارے حدیثیں آتی ہیں، آدم علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر آتا ہے حدیثوں میں، ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی پیاری جان جو اللہ کی پیدا کردہ جان، اپنی بولے تو اللہ کی پیدا ہوئی جان عیسیٰ علیہ السلام میں ڈالا، آدم علیہ السلام میں بھی ڈالا، ڈائریکٹ ڈالا۔ ہمارے پر فرشتے آ کر جان ڈالتے ہو، تو اللہ نے گویا آدم علیہ السلام میں جان ڈالی، عیسیٰ علیہ السلام میں جان ڈالی۔ ہم کو جو جان ڈالتے ہیں فرشتے آ کے وہ جان ڈالتے ہیں۔
یہ فرق ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ تفصیل آتی ہے، مٹی سے بنایا اور مختلف مٹیاں تھیں، یہ سب آتا ہے، اور سب کھنکھناتی مٹی دھوپ میں چھوڑ دیا تو کیا ہوتا، وہ سب آیا۔ جب چل کر جان پڑی، چھینک آئی، تو الحمدللہ بولنے کے لیے اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں کو سلام کرو، فرشتے کو سلام کریں گے، جو جواب دیں گے نا تمہارا سلام، ان کا جواب مسلمانوں کا، تمہاری امت کا جواب۔ جا کر آدم علیہ السلام فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ اب وہی سلام چلتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک بھی، اور قیامت تک بھی یہی سوال جواب چلتا رہے گا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا کیا، صبح میں پیدا کیا، اور دوپہر تک رکھا، کب تک رکھا، کھنکھناتی مٹی ہو گئی، اس کا جان ڈالی، اس کا فلاں ہوا فلاں ہوا۔ 2 گھنٹے جنت میں تھے آدم علیہ السلام، عصر سے مغرب تک، اور 2 گھنٹے دنیا کے حساب سے 130 سال ہوتے۔ یہ لوگوں نے لکھا ہے، یہ ظاہر بات ہے جنت کا ٹائم دوسرا ٹائم نا، وہاں سورج گرج نکلتا نہیں نا، وہ ٹائم دوسرا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام عصر سے مغرب تک جنت میں تھے، تو اس کا ختم رات میں اتار دیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو، آ کر یہاں فجر کی نماز پڑھے ہوں گے، تو 2 گھنٹے 130 سال کے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت نا۔ ہمارے پیارے نبی مکے سے نکلے، اس کا بیت المقدس کو گئے، معراج کو گئے، سب گئے، بستر میں آئے تو بستر گرم تھا، ہمیں اٹھتے بستر گرم رہتا، آدھے منٹ کا ٹھنڈا ہو جاتا نا۔ ہمارے پیارے نبی جی دور جا کر آ گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن 1 منٹ بھی نہیں، ہو اتنے جلدی آ گئے گھر کو واپس، وہ اللہ کی قدرت۔ تو لہٰذا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا، پھر وہاں سے جس دنیا میں بھیجا ہے ان کے ساتھ ہم سب کو بھیجا، ان کے پیٹ میں ہم لوگ تھے۔ اب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، آدم علیہ السلام ان کی عقل، ان کا علم وہ لے کر ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو ہماری کھوئی بھی جنت پھر بھی ہم کو ملنے والی ہے، اس سے پھر نہیں نکلیں گے۔ آدم علیہ السلام غلطی سے نکل گئے نا، وہاں غلطی کریں گے ہی نہیں انشاءاللہ، اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ یہ ساری باتیں اس قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں، مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں، دوسرے سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر بھی آئے گی، ان کو بھی انشاءاللہ کبھی پڑھنے کی کوشش کریں گے اگر زندگی باقی رہے، اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کے کچھ سوالات ہوں، کچھ باتوں، دین کا کوئی مسئلہ ہو، پوچھنا ہو، حج سے متعلق ہو یا بقرعید سے متعلق ہو یا کسی بھی چیز سے متعلق ہو، تو اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ 9 منٹ ہیں، سمجھیے۔ جی 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 ایک بھائی پوچھتے ہیں 1-2 رکعت ہونے کے بعد نماز میں ملے، اب آخری رکعت میں امام صاحب تشہد پڑھتے، درود پڑھتے، دعا کرتے، ہم لوگوں کو آخری تشہد نہیں نا، اٹھ کر پھر باقی نماز پڑھ کو تشہد کرنا ہے، ہمیں کیا پڑھنا؟ امام صاحب پڑھتے نا وہ پورا پڑھنا کیا؟ حدیث میں آتا ہے جب تم آؤ نماز کو تو امام جیسا کرتا ہے ویسا ہی تم بھی کرو، تو لہٰذا آپ 1 رکعت ملی، 2 رکعت ملی، آخری تشہد میں پورا آپ بھی پڑھنا، تشہد بھی پڑھنا، تحیات بھی پڑھنا، دعا بھی پڑھنا، حدیث میں اسے ہی بتایا گیا ہے۔ اگرچہ کہ لوگ کہتے ہیں تحیات پڑھ کے خاموش بیٹھ جانا، ٹھیک نہیں ہے، پورا امام سلام پھیرے تک پورا آپ بھی پڑھتے رہیے، یہی صحیح بات ہے حدیث کی روشنی میں۔ جی نماز مکروہ ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو جاتا، نماز میں کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس کو بولتے ہیں نماز مکروہ ہو گئی، یعنی ثواب کم ملتا، پورا ثواب ملتا نہیں، اسے بولتے ہیں مکروہ۔ ایک تو نماز فاسد، وضو ٹوٹ گیا، چلے گئی نماز، جان بوجھ کر بات کرے، نماز گئی، بسکٹ کھا لیے، چائے پی لیے، نماز میں گئی نماز، یہ نماز فاسد، باطل،
لیکن ادھر ادھر دیکھے تو مکروہ ہے. سجدے کی جگہ دیکھتے رہنا. تشہد میں انگلی ہے نا, تشہد انگلی دیکھتے رہنا, ایسا حدیث میں آیا. پاؤں کو سب دیکھنے کا نہیں بھی, دونوں انگوٹھوں کو دیکھتے رہو, بولتے رہو, سب غلط ہے. جی جی جنت یہ ایک جنت عمل ہے, یہ ایک جنت فضل ہے. کام کر کے جو جائیں گے جنت, وہ جنت ہمیشہ کی جنت. اللہ اپنی مہربانی سے آدم علیہ السلام کو جنت دیا, نماز پڑھے نہیں, روزہ رکھے نہیں, جنت دیا, اپنی مہربانی سے جنت دیا. گزشتہ مرتبے آپ نہیں تھے, میں بتایا وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام تھے وہ کہاں تھی؟ آسمان کو اوپر تھی کیا؟ زمین کو اوپر تھی کیا؟ کسی نے کہا سویڈن میں جنت تھی, وہ کسی نے کہا کشمیر میں جنت تھی. وہ سب غلط باتیں تھیں. کوئی بھی جنت تھی, لیکن اس میں آدم علیہ السلام رکھے گئے. ہم کو اس کی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں. ہم کو جنت ملے گی, وہ کبھی نہیں چھینی جائے گی. آدم علیہ السلام کو جو جنت ملے, اللہ ان کو رکھا ہی تھا نکالنے کے لیے. اللہ نے کیا کہا؟ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ نہیں کہا جنت میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے, اللہ ان کو رکھے گا جنت میں, پھر زمین میں اتارے گا. سب اللہ کا فیصلہ. اس سے خود معلوم ہو گیا نا, اللہ نے یہ نہ کہا زمین میں, یہی نہ آئیں گے. اب جنت میں رہ گئے تو کیسے آتے؟ یہاں آئے تو کتنے لوگوں کو جنت ملی. اگر وہیں رہتے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دونوں ہی رہتے جنت میں, ہم لوگ کہاں جاتے جی؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی نا. اتنے لوگوں کو اللہ جنت کو بھیجنا چاہتا, اس لیے آدم علیہ السلام کو اتارا. وہ جنت کہاں تھی؟ حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا. جی جی ہاں, 4 رکعت 3 رکعت کی نماز میں 2 تشہد ہیں. پہلا تشہد, تشہد پڑھنا, درود پڑھنا. آخری تشہد میں یہ 2 کے ساتھ دعا, لیکن دعا ضروری نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تشہد میں تشہد ایک ہی پڑھنا, درود نہیں پڑھنا. لیکن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تشہد بھی پڑھنا, درود بھی پڑھنا. اس لیے علماء 2 فتویٰ دیتے, بس تشہد پڑھ کے اٹھ جاؤ. دوسرے علماء فتویٰ دے تشہد بھی پڑھو, درود بھی پڑھو. میں اسی کو مانتا ہوں, تشہد بھی پڑھنا, درود بھی پڑھنا, اسی کو میں صحیح سمجھتا ہوں. جی جی کسی بھی ولی کو, نبی کو, فرشتے کو بلانا مدد کے لیے توسل جائز نہیں, شرک میں داخل ہوتا. یا محمد, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, جائز نہیں. یا غوث الاعظم, یا دستگیر, یا پیران پیر, یا جبریل, یا میکائیل, یہ سب شرک ہے. یہ ایک جگہ ہم کو کہا اللہ تعالیٰ نے, السلام علیکہ ایہا النبیو. ایہا النبی بولے تو یا نبی, اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اے نبی. کہاں ہے نبی؟ کیسا بولتا ایہا النبی؟ اللہ کے پیارے رسول جب معراج کو گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو نماز میں بیسیے اللہ کے پیارے رسول رکھ دیے. وہ اللہ نے جو کہا وہ الفاظ ہیں جو ہم برات ادا کرتے. باقی یا نبی, یا رسول, یا سلام فلاں سب جائز نہیں. صرف تشہد میں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جائز ہے. باقی ادب سے, احترام سے, کسی بھی چیز سے یا محمد کا نا, یا رسول کا نا, یا نبی کا نا جائز نہیں. حج کو جو لوگ جاتے ہیں وہاں جو بکرا کاٹ دیتے اس کو دم دینا بولتے ہیں, وہ ان کے لیے کافی ہے. یہاں قربانی کرنے کا سوال نہیں. وہاں کو جو کاٹ دیے نا وہی ہو گیا, اتنا ہی. یہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ثواب کے لیے کوئی چاہتا ہے کہ صاحب دے یہاں بھی غریبوں کو کھلائے, جائز ہے.
حرام نہیں، ضروری نہیں، وہاں جو کاٹ دیا ہو گیا۔ جی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، جیسے اس جمعہ کو چھوڑ کے آئندہ جمعہ کو پہلی تاریخ ہو جاتی نا، قربانی جو کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ناخن نہ کاٹیں، اس کے بعد 30 ذی قعدہ 20 پر 9 ذی قعدہ کو بال بنا لینا، ناخن کاٹ لینا، اس کا 10 دن تک بال بھی نہیں نکالنا، ناخن بھی نہیں نکالنا۔ اب قربانی کرنے والے ایک آدمی ہیں، ان کے گھر میں 10 آدمی ہیں، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکرا کاٹے تو ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، اور 10 آدمی بھی ناخن بال نہیں کاٹنا کیا؟ نہیں، جو قربانی دینے والے بڑے آدمی ہیں نا ان کے لیے حکم ہے، بچے وغیرہ کاٹیں گے ناخن۔ لیکن احناف کے پاس ایسا ہے، حنفی کے اندر ہر آدمی کے لیے اکثر یہ قربانی، 7 آدمی تو 7 بکرے کاٹو، نہیں تو ایک گائے کاٹ کر 7 کی طرف سے قربانی کرو۔ لیکن یہ مسئلہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں جو کچھ مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا، ایک گھر بولے تو باپ اس کے بچے جن کی شادیاں نہیں ہوئی سب ملا کر ایک گھر، باپ بھی، بیوی بھی، شوہر بھی، بیوی بھی، ان کے بچے، ایک گھر۔ بچوں کی شادی ہو گئی تو ان کا گھر الگ ہو گیا۔ ایسی ہے اللہ کے پیارے رسول ایک ہی بکرا کاٹے مدینے میں، اپنی 10 بیویاں 9 بیویاں اور اللہ کے پیارے رسول ایک بکرا کاٹے، اور پورے مسلمانوں کی طرف سے ایک بکرا کاٹے۔ 9 بیوی کے 9 بکرے کاٹنا نا تھے نا، بے حساب بکرے سب بانٹ دیا اللہ کے رسول، اٹھا لو جی سب اٹھا لو، اللہ کے رسول کاٹے ایک، اور دعا کیے اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایسا بولے، یہی صحیح بات ہے۔ کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ احناف کے یہاں ہر سر کے لیے یہ قربانی، ایسا ان کا مسئلہ ہے جو ہم کو نہیں سمجھ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، قربانی آنے والی، اللہ تعالیٰ حیثیت مند لوگوں قربانی۔ جی مرحوم کے ناموں میں قربانی دے سکتے کیا؟ لوگ اجازت دیے ہیں، لیکن میں جہاں تحقیق کیا بہت پڑھا، مرحوموں کے نام سے صدقہ کر سکتے، قربانی نہیں۔ حضرت علی کو بولے اللہ کے رسول میری طرف سے بکرا کاٹو، وہ حدیث ضعیف کمزور ہے، حضرت علی کاٹتے تھے بول کر آتا، لیکن ضعیف حدیث ہے۔ حضرت علی کے بعد کون تو کاٹے کیا؟ حضرت حسن کاٹے نہیں کاٹے نا، حضرت حسین کاٹے نہیں کاٹے نا، حضرت عائشہ کاٹی نہیں نا، کوئی نہیں کاٹے نا اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اگر وہ ہوتا تو صحابہ سب اپنے مرحوموں کی طرف سے قربانی دیتے نا، نہیں۔ اسی لیے ایک بہت بڑے عالم ہے عبداللہ بن مبارک، وہ کہتے ہیں جب صدقہ کر سکتے قربانی نہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ صدقہ کرے تو تمہیں کھانا نہیں، پورا بانٹ ڈالنا، قربانی کرے مرحوم کی طرف سے تمہیں بھی کھا سکتے، غریبوں کو بھی بانٹ سکتے، رشتہ داروں کو بھی بانٹ سکتے، یہ فرق ہے صدقہ میں قربانی میں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہے، قربانی کے جتنے مسائل آپ چاہتے ہیں آئندہ پروگرام میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، وقت بھی آئندہ پاؤ گھنٹہ کر دیں گے انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔